تو آپ نے آپ کو کہا گیا اپنے سی ایم کی طرف سے کہ بھائی مہربانی کریں استعفیٰ دیں یا رضاکارانہ استعفیٰ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادامی صاحب، یہ آپ نے جس طرح بھی بڑا اپنے انٹرو میں سارا بیان کیا ہے، تو الیکشن کمیشن نے ایک مراسلہ بھیجا تھا ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، اور جس طریقے سے ابھی آپ نے یہ بتایا اس میں یہی چیزیں جو ہیں جی میں سن رہا ہوں بتائی گئی جی یہی چیزیں بتائی گئی تھیں، اور پھر چیف منسٹر صاحب نے اپنا سوچ و بچار کر کے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں بڑے ہی وفادار اور بڑے عزت دار آدمی ہیں۔ جی ہاں تو انہوں نے ساروں کو موقع دیا بجائے کہ کچھ منسٹروں کو نکالیں اور اپنی کیبنٹ کو وہ ڈاؤن کریں، تو انہوں نے ساروں کو موقع دیا۔ عزت دار لوگ تھے، عزت سے آئے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں، یا پھر ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے احکامات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ تو مجھے اس بات کا کل پتہ لگا، تو میں نے تو اپنا استعفیٰ ان کے امانت دی، اور کل ہی ان کو میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ جن لوگوں نے نہیں دیا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، میں بھی 6 لوگ جو رہیں گے۔ ہاں بالکل، کو آپشن دی گئی، تو ان میں سے 19 نے اس وقت میٹنگ میں، اور بعد میں پھر 2 نے بھجوا دیا، تو 21 جو ہیں وہ ابھی انہوں نے استعفے بھجوا دیے ہیں، اور 6 جو ہیں انہوں نے استعفے ابھی تک نہیں بھجوائے ہیں، اور جو سمری ہے ان 6 کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا سی ایم صاحب کی طرف سے۔ ہاں بالکل جی، تو وہ جو سمری جائے گی گورنر صاحب کو آج رات کو، تو اس میں جو ہے 21 وزراء جو ہیں وہ استعفوں کے بیسس کے اوپر جو ہے ان کی سمری جائے گی جی، اور باقی جو 6 رہ جاتے ہیں تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو کے تو مکمل کابینہ جو ہے ہماری 27 رکنی، جس میں 15 وزراء تھے اور باقی ایڈوائزر صاحبان تھے، پوری کابینہ کر جائے گی، تو یہ سارے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ سر یہ تو پھر ان کا سوال ٹھیک ہے۔ اور سر آپ کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی تھی؟ آپ کو کس نے، ظاہر کسی نے رابطہ کیا ہوگا کہ آپ بنیے منسٹر، کس نے کہا تھا؟ ہمیں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے انویٹیشن آئی تھی، اور یہ انہی کا ثوابدید ہے کہ وہ کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہے، ایز اے چیف ایگزیکٹو، اور وہ جس کو اپوائنٹ کرنا چاہیں، جس کو ہٹانا چاہیں، آئین نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ اور میں سر آپ کو یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں جی سر، کہ کیئر جو سیٹ اپ ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹو ہولڈ فری، فیئر اور امپارشل الیکشن، اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا۔ صحیح ہے۔ آپ جس دن اوتھ لے لیتے ہیں اس چیز کا، اس دن سے آپ پابند ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اس اوتھ سے وفا کریں گے۔ اب ماضی میں جو ہے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں تو آپ اس اوتھ کا وفا کرتے ہیں، اور آپ اس کے بعد نہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ مثلا آپ کا پولیٹیکل ٹرینڈ کس طرف تھا؟ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کے اس میں تھے جس کے بعد آپ نے عہدہ حلف لے لیا اس عہد کے ساتھ کہ بھئی اب میں اس منصب پہ بیٹھ گیا ہوں، اب میری سیاسی وابستگی ختم؟ اس سے پہلے کس سے تھی؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اوتھ لے لیتے ہیں کسی چیز کا بھی، جب آپ اوتھ لیتے ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور کسی قسم کی جانبداری نہیں دکھاتے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن نے اس بات کا نوٹس لیا تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ جو ہمارے پچھلے 3 مہینے یا جو بھی گزرے ہیں، اگر اس دوران کسی نے جانبداری دکھائی ہو، اس دوران کسی نے جلسہ جلوس کیا ہو، اس دوران اس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز آئے ہوں، اس دوران اگر کسی کو الزام ہو، تو چیف منسٹر صاحب اس کا اپنا سارا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن آپ کس پارٹی کے متحرک رکن تھے حلف لینے سے پہلے؟ حلف لینے کے بعد تو نیوٹرل ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے جو اس عمل میں مثالیں اگر پائے گئے تو ان کو واپس نہیں لیا جائے گا، اور وہ ان کی ثوابدید ہے کہ کس وزیر کو وہ واپس لیتے ہیں مثالیں، اور جو نئے یہاں پہ وزراء آتے ہیں۔ اور دوسری الیکشن کمیشن نے جو بات کی تھی کہ آپ اپنے کابینہ کو جو ہے مثالیں 27 رکنی ہے، آپ اس کو چھوٹا بنائیں۔ جی وہ تو الگ معاملہ، ٹھیک ہے، لیکن سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی وابستگی حلف لینے سے پہلے، جس طرح گورنر ہوتا ہے کسی پارٹی کا بندہ بند ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے پہلے آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی کے ساتھ تھی حلف لینے سے پہلے؟
دیکھیں میں آپ کو ایک اسی میں بعد میں یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وابستگیاں جس کی بھی جو بھی ہوں، اس وقت جو ہے مثال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں اس وقت، جب تک آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا. اور دوسرا چیف منسٹر صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں جو متنازع ہو، جس سے ہمارے خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ مثالیں کوئی اس طرح کی بات یا انگلی اٹھائی جائے. اچھا یعنی وہ اس لیے آپ بتا تک نہیں رہے کہ میں میری پولیٹیکل افیلیشن تھی کس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی بات کئی سیاسی